بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، پچھلی کلپ میں آپ کے سامنے ابو عماد صاحب کی جو ہے وہ پیش کردہ دلائل کا جواب دیا تھا کہ یزید کی روایت کی حیثیت کیا ہے، اور یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یزید سے، شمر سے وغیرہ وغیرہ سے روایت لی ہیں، تو ان کا کیا حال تھا وہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ خود انہوں نے کس طرح گمراہ اور فاسد العقیدہ اور فاسد العمل راویوں کو سکہ کہہ کر ان سے دین لیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تفصیل تو انشاءاللہ ان کو مناظرے میں دکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے نام لے کر میں دکھاؤں گا کہ کن کن سے روایت لی ہیں انہوں نے۔ آگے چلیں، یہ آگے کیا کہتا ہے، اس کی ادھوری کلپ کا جواب دیا تھا، باقی جو بقایا رہتی ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ تو پہلے سنیں کیا کہتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ المسند للامام احمد بن حنبل، یہ حمزہ احمد زین کی ایسی تصحیح ہے جز خامس عشر۔ یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ یہ حدیث صفحہ نمبر 532 پہ وہ حدیث لے کے آتے ہیں۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 21345۔ اس میں سند میں عبدالرزاق، ہشام، حسن، یہ حدثنی صعصع نے کس سے؟ یزید ابن معاویہ سے۔ یزید ابن معاویہ سے، یزید ابن معاویہ کہتے ہیں میں جناب ابو ذر سے ملا، یہ اور وہ پھر حدیث سنائی ہے اور حدیث نقل کی ہے۔ اس سے بھی جالب کیا ہے، یہ دیکھیں، راوی محقق کہتے ہیں اسنادہ صحیح، یعنی یزید ثقہ راوی ہیں۔ اب تھوڑا میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہاں اس نے کہا کہ اسنادہ صحیح، ابھی حاشیے سے دکھا رہا ہے کہ اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن ابھی یہ دھوکہ جو دے رہا ہے نا وہ اگلی اس کے حوالے سے ظاہر ہوگا کہ یہاں اسنادہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جہاں اسنادہ ضعیف لکھا ہوا ہے وہاں پیش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن جہاں آپ دیکھیں اسنادہ صحیح کہہ رہا ہے نا، پھر یہ ہم پہ طنز کر رہا ہے، پھر آگے دیکھیے گا یہ کس طرح دھوکے بازی کر رہا ہے۔ اب کوئی مرد ہے نا، آپ کہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے اسے، قاتلوں سے تو تمہارے ساز و باز ہے، قاتلوں کی روایات تو تمہاری کتابوں میں ہے، قاتلوں کو اساتید تو تمہارے لوگوں نے بنایا ہے۔ آپ کے محدثین امام بخاری روایات نقل کرتے ہیں یزید سے، کوئی ہے تو بتا دیں نا، وہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے وہ اچھا یہی روایت آپ دیکھیں تاریخ الکبیر میں، کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ یزید کوئی اور ہے، یزید ابن معاویہ کوئی اور ہو یزید ابن معاویہ، تو وہ تو بہت ہے نا، بہانے تو بہت ہیں۔ یہ تاریخ کبیر کے جو احادیث تخریج کی گئی ہیں یہ وہ ہیں، یہ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم نے کیے ہیں۔ وہ اسی روایت پہ جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ان صعصع ان یزید ابن معاویہ، صعصع نے کیسے؟ یزید ابن معاویہ سے۔ یہ یزید ابن معاویہ کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان الاموی، یہ ابو سفیان کا پوتا، معاویہ کا بیٹا، وہی قاتل، شرابی، فاسق اور زانی یزید۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں یزید بن معاویہ کا نام واضح موجود ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، اسنادہ ضعیف، لیکن یہ آگے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کو دھوکہ دینا تھا جو یہ ناکام ہو رہا ہے، اس لیے اسنادہ ضعیف نہیں پڑھ رہا۔ اب وہاں مسند احمد میں جہاں اسنادہ صحیح لکھا ہوا ہے، وہاں واضح نہیں کہ وہاں یزید بن معاویہ ہے یا کون سا یزید ہے، ٹھیک ہے، بن معاویہ سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جہاں وضاحت ہے تو وہاں اسنادہ ضعیف بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہی میں حاشیہ پیش کروں گا، اسی حاشیہ سے میں دکھاؤں گا کہ کیا کہاں خیانت کر رہا ہے یہ۔ آگے دیکھیں روایات لے رہے ہیں، یعنی یزید جب امام حسین کو شہید کیا، مدینے میں مدینے کی بے حرمتی کی، مکہ کی کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، تم اس سے حدیث لے رہے ہیں، اور اس کے سند کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں، سند بھی صحیح ہے، یہ بڑا تعجب ہے نا، سند کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بات پیش کی کہ یزید بن معاویہ سے روایت ہے اور سند کو صحیح کہا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ خیانت پیش کروں گا، یہ تھوڑا آپ سن لیں اس کو ذرا، یہ بس یہ آخری روایت ہے، یہ مسند المقلدین، اس کو بعد میں دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب آئیں اس کی خیانتیں ہم پیش کرتے ہیں، تو پہلے تو ہم دیکھیں کہ وہ روایت پیش کرتے ہیں جو اس نے روایت پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے مسند احمد ہے، اس کا شعیب النبوت کا حاشیہ ہے، یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان الحسن ان صعصع بن معاویہ قال اتیت ابی ذر، ٹھیک ہے، یہ وہ روایت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے یزید بن معاویہ کا، ٹھیک ہے۔ یہی روایت اس سے جو وہ انہوں نے روایت پیش کی ہے اس میں اس کا ذکر ہے یزید بن معاویہ کا، لیکن یہی روایت
اسی مسند احمد میں بھی موجود ہے جو ڈائریکٹ صاحب بن معاویہ روایت کر رہا ہے ابو ذر سے، بیچ میں یزید کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ صاحب ڈائریکٹ روایت کر رہا ہے ابو ذر سے، اور وہ جو روایت پیش کر رہا ہے اس میں واسطہ تھا صاحب کا، پھر یزید کا، پھر ابو ذر کا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے جس میں یزید کا نام ہی نہیں ہے وہ روایت صحیح ہے، اور جہاں یزید کا نام موجود ہے یہاں کسی راوی سے شبہ ہوا ہے، کسی راوی کو غلطی ہوئی ہے۔ اس کے دلائل بہت ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور صحیح روایت یہی ہے کہ بیچ میں یزید راوی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت بہت سے کتب میں ہے جہاں یزید بن معاویہ صرف ایک جگہ پر ہے، اور وہی جگہ جہاں اس نے پیش کی ہے وہی جو اس نے کلپ میں پیش کی ہے مسند احمد کی دوسری جگہ پر۔ لیکن میں اس کے علاوہ 5-6 جگہ ایسی موجود ہے جہاں یزید کا نام ہی نہیں ہے، صاحب بن معاویہ ڈائریکٹ ابو ذر سے روایت لے رہے ہیں۔ اب آئیں دیکھیں کہ یزید بن معاویہ، صاحب بن معاویہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں کتنا اور کیا کیا واسطہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں یزید بن معاویہ کا آنا غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یہ کتاب ہے الوافی بالوفیات۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر ہے اس کا 5۔ ٹھیک ہے، اس کا جلد نمبر جو ہے وہ اس میں دیکھیں جندم بن عبداللہ بن سفیان، اس کا صفحہ نمبر ہے 149۔ ٹھیک ہے، جندب ابو ذر الغفاری، جندب بن جنادہ، یہ ان کا ناسل نام ہے۔ ٹھیک ہے، یقال کان خامسن فی الاسلام سمن صرف الی قومی، یہ 5ویں مسلمان تھے، پھر اپنے قوم کی طرف گئے، فقام عندہم، اپنے قوم کے پاس رہے، پھر جنگ خندق کے موقع پر واپس آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں واپس چلے گئے، کہاں ربضہ نامی جگہ ہے وہاں پر رہے، اور ان کا کہاں کب وفات ہوئی؟ مات بہا سنۃ اثنتین و ثلاثین فی خلافت عثمان، سیدنا عثمان کی خلافت کے دور میں سن 32 ہجری میں فوت ہوئے، اور جنازہ پڑھا ان کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کتنی کب وفات ہوئی ہے؟ 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی، یہ بات ذہن میں ہو۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، آگے آپ کے سامنے میں روایت پیش کر رہا ہوں، حالات پیش کر رہا ہوں۔ ساسا کون ہے ذرا یہ دیکھیں، یہ تاریخ ابن معین، امام ابن معین رحمہ اللہ بہت معتبر اہل سنت کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ ابن معین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر ہے 287۔ کہتے ہیں کہ ساسا بن معاویہ ہوا صاحب ابی ذر، ساسا بن معاویہ جو ابو ذر کے صحابی ہیں، خاص ساتھی ہیں۔ اب ساسا بن معاویہ اور ابو ذر آپس میں کیا ہوئے؟ استاد شاگرد ہوئے۔ ساسا ان کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، کن کے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب ساسا اور ابو ذر آپس میں صحابی اور ساتھی ہوئے، بیچ میں یزید کو آپ فی الحال نکال دیں۔ ابو ذر اور ساسا آپس میں کیا ہوئے؟ صحابی ہوئے، ساتھی ہوئے۔ جب دونوں ساتھی ہوئے تو ظاہری بات ہے روایت جو ڈائریکٹ لی ہوگی انہوں نے، ساسا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ یہ ساسا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ساسا جو ابو ذر کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ تہذیب و تہذیب دیکھیں آپ، اس کا جزء الرابع، صفحہ نمبر ہے 423، واضح لکھا ہوا ہے ساسا بن معاویہ بن حسین، یہ وہی ہیں، لہو صحبت، ان کو جو ہے وہ کنہوں نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان عمر و ابی ذر، ابو ذر سے بھی روایت لی ہے انہوں نے، اور ابو ہریرہ سے بھی، اور اما عائشہ سے بھی روایت لی ہے۔ اور اس سے کس نے روایت لی ہے؟ اس سے روایت لینے میں عبداللہ ہے، مروان الاصغر ہے، اور حسن بصری ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے روایت لینے والوں میں یہ ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ ساسا بن معاویہ کس سے روایت لے رہے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھ سکتے ہیں آپ، ابو ذر کے صحابی بھی ہیں، ڈائریکٹ ساسا بن معاویہ روایت لے رہے ہیں کس سے؟ ابو ذر سے۔ تو میں سوال کروں گا سید ابو اماد صاحب سے کہ جب ڈائریکٹ ساسا بن معاویہ روایت لے رہے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ روایت لیں گے یزید سے، پھر یزید روایت لے گا ابو ذر سے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں کیا پڑی ہے کہ ساسا بن معاویہ جو ہے وہ یزید کے پاس جائیں گے جو اس سے عمر میں چھوٹا بھی ہے، اور جو ہے وہ ملاقات ثابت ہے بھی نہیں یزید کی۔
ٹھیک ہے، یزید کی ملاقات ثابت بھی نہیں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کیسے؟ وہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ یزید جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کب تھی؟ 32 ہجری میں تھی روایت جو ہے وہ کیا تھی؟ وفات تھی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات سن 32 ہجری 32 ہجری میں تھی. اب دیکھیں یزید کے بارے میں، یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ جز نمبر 8 صفحہ 226 228 کہتا ہے کہ وہذا ترجمہ تو یزید بن معاویہ، یہ ترجمہ یزید بن معاویہ کا. کہتا ہے ولد سنت 5 او 6 او 27، یزید کی پیدائش یا 5 یا 25 یا 26 یا 27 ہجری کو ہے. 25 26 یا 27 ہجری کو یزید کی پیدائش ہے. اب وفات کب ابو ذر کی؟ 32. اگر مان بھی لیں کہ 25 میں پیدا ہوا ہے، 32 میں کس کی وفات ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی، یعنی 7 سال کا فرق ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ یزید 7 سال کا تھا جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ گوشہ نشین تھے ربضہ میں، اور گوشہ نشین تھے. یزید 7 سال کا بچہ تھا. اب شیعہ سے میں کہوں گا تم ثابت کرو کہ یزید کب جا کے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ربضہ میں ملا ہے. آپ انہیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ ربضہ میں کب یزید جا کے ابو ذر سے ملا ہے، کیونکہ یزید 7 سال کا بچہ تھا جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے. تو تم کس بنیاد پر کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہوئے اتنا بڑا کہ یزید کی روایت لی ہے؟ میں تو کہتا ہوں خطا ہی ہے، کسی نے کسی راوی کی نے خطا کی ہے کہ نام بیچ میں یزید کا آ گیا ہے. حالانکہ سعصع بن معاویہ ڈائریکٹ روایت لینے والے ہیں کس سے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، ان سعصع بن معاویہ قال اتیت ابی ذر. سعصع خود کہتے ہیں، جس کو ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہے ابو ذر کے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے فرمایا مالو کی، تمہارا مال کہاں ہے؟ قال لی عملی، کا میرے پاس تو میرے اعمال ہیں. قلت حدثنی، میرے پھر سعصع نے کہا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کہ میرے سامنے کوئی نبی کی حدیث بیان کرو. تو انہوں نے کہا ہاں میں بیان کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یموت بینہما ثلاثۃ من اولادها لم یبلغوا الحنس الا غفر اللہ لہما. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان، اس کے جو ہے وہ 2-3 اولادیں مرتی ہیں اس کی زندگی میں ہی، جو بالغ نہیں ہوئے تھے، تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث بیان کی کس نے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ. کس کو؟ سعصع بن معاویہ کو، جو سعصع بن معاویہ ابو ذر کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں. تو ڈائریکٹ روایت لینے والے ہیں سعصع بن معاویہ. اور یہ ایک روایت نہیں ہے، میرے پاس اس کی تقریباً 6 سے 7 اسناد ہیں جس میں ڈائریکٹ سعصع بن معاویہ روایت لینے والے ہیں. مختلف کتابوں سے میرے روایت میرے پاس موجود ہیں جس میں سعصع بن معاویہ نے روایت لی ہے ڈائریکٹ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، نہ کہ یزید سے، جس کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. تو ایک صحابی اگر بالفرض سعصع صحابی نہ بھی ہوں تو کبار تابعین میں سے ہیں جو ابو ذر کے صحابی ہیں، وہ یزید سے روایت کیسے لیں گے؟ اور یزید جو 7 سال کا بچہ تھا جب ابو ذر کی وفات ہوئی ہے، وہ کیسے ملاقات ثابت ہے اس کی جو ہے وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے؟ وہ ذرا مجھے سعید ابو اماد صاحب بتائیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ روایت ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ روایت صحیح ہے، روایت صحیح ہے. تو یہ روایت صحیح کیسے ہے جبکہ یزید بن معاویہ سے یہ ثابت نہیں ہے یزید بن معاویہ یہی ہے یا دوسرا ہے؟ اگر یہی تو آپ ثابت کریں ملاقات کب ہوئی ہے یزید بن معاویہ کی. ٹھیک ہے، تو سعصع جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ روایت لی ہے، ڈائریکٹ روایت لی ہے انہوں نے کس سے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دیکھیں، یہ ہے کتاب العلل الواردہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں العلل دارقطنی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مختلف اسناد اسی روایت کی، یہی روایت ما من مسلمین، 2 مسلمان جن کا جو ہے وہ بچہ مرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ روایت ہے. آپ اس کا نمبر صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 292 293. علل دارقطنی رحمہ اللہ سئل عن حدیث سعصع بن معاویہ عن ابی ذر. امام دارقطنی سے سوال کیا گیا سعصع بن معاویہ ابو ذر کی روایت، وہی روایت مامن مسلمین، وہی روایت جو شیعہ پیش کر رہا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائے فقال یروی الحسن بصری،
اس کو روایت کرنے والے حسن بصری ہیں، جو روایت کس سے کرتے ہیں؟ ساسا بن معاویہ سے، اور ساسا کس سے کرتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، یزید کا بیچ میں واسطہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حسن بصری سے کون روایت لیتے ہیں؟ سری، ٹھیک ہے، قال سری بن یحییٰ عن حسن بصری عن ابی ذر، ایک یہ سند ہے کہ حسن بصری سے یحییٰ نے روایت لی ہے، اس سے سری نے روایت لی ہے۔ دوسرا روایت لینے والے کون ہیں حسن بصری سے؟ عبد الواحد عامر، ٹھیک ہے، عبد الواحد روایت لینے والے ہیں۔ اس کے بعد کون ہے حسن بصری سے روایت لینے والے کون ہیں؟ سالم الخیاط، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رواہ الاشعث حسن سے اشعث نے بھی روایت لی ہے۔ اچھا، آگے آپ دیکھیں جو فیصلہ دے رہے ہیں، فیصلہ کیا دے رہے ہیں؟ والصواب ان الحسن عن الساسا عن ابی ذر متصلا، یہ صحیح سند اس کی یہ ہے کہ حسن بصری روایت لے رہے ہیں ساسا بن معاویہ سے، اور وہ ڈائریکٹ روایت لے رہے ہیں ابو ذر سے، اور کہتے ہیں کہ والصواب، ٹھیک یہی ہے، صحیح سند یہی ہے۔ تو آپ کی بات تو بڑھ گئی، آپ کا جو ہے وہ بیچ میں یزید کا واسطہ تو چلا گیا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے واضح کہا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ حسن بصری روایت لے رہے ہیں ساسا بن معاویہ سے، وہ روایت لے رہے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اتنے دلائل رکھے ہیں کہ یہ روایت ساسا بن معاویہ ڈائریکٹ روایت لے رہے ہیں کس سے؟ یزید سے، اپنا ابو ذر سے، نہ کہ یزید سے۔ یزید والی خطا ہے، صرف ایک ہی سند میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے سوائے مسند احمد کے، وہ بھی کسی راوی سے خطا ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی منافقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ تخریج احادیث تاریخ کبیر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے، یہاں سے مراد کیا ہے؟ یزید بن معاویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ سند کھول کے دکھا رہا ہوں جو انہوں نے تاریخ کبیر سے، یہ دیکھیں آپ، اس کا حوالہ پیش کیا ہے اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ساسا ان یزید بن معاویہ، اور اس سے کیا مراد دے رہا ہے؟ دیکھیں حاشیہ میں کہہ رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے۔ اب ساسا بن معاویہ یہی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ذکرہ فی الصحابہ جماعت۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے صحابہ میں شمار کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، چھوڑیں اس کو، کم سے کم ابو ذر کے صحابی تو ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یزید بن معاویہ کی جب بات چل رہی ہے وہاں آپ دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ یزید بن معاویہ سے مراد ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ قال ابن حجر لیست لہو روایتن تعتمد، ابن حجر نے کہا کہ یزید کی کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو۔ وقال لیس بأہل ان یروی عنہ، یزید اس کے اہل ہی نہیں کہ اس سے روایت لی جائے، ٹھیک ہے۔ روا لہو ابو داؤد وغیرہ وغیرہ مرسلن۔ پھر آگے کیا ہے؟ درجۃ الحدیث اسنادہ ضعیف۔ آپ تو کہہ رہے تھے نا مسند احمد میں اسنادہ صحیح، پھر آپ تانا دے رہے کہ یزید کبابی شرابی قاتل کی روایت کو انہوں نے صحیح کہا ہے، حالانکہ وہ قاتل ہے کہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ جب آپ سے مناظرہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کتاب شیعہ سے قاتل کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یزید کے بارے میں کیا کیا آپ کے اماموں نے کہا ہے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں اسنادہ ضعیف، جہاں یزید کہا گیا ہے وہاں اسنادہ ضعیف کہا گیا ہے۔ آپ کیوں خیانت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ ہم کہیں گے کہ آپ کی خیانت ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جہاں اسی تخریج والے نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے وہاں آپ نے بات ہی چھوڑ دی ہے۔ یہ کیوں چھوڑ دیے؟ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ جو ہے وہ ہم آپ سے حسن ظن رکھیں نہیں رکھیں یہ اللہ جانتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا۔ بہرحال آپ کے سامنے ہم نے واضح کر دیا کہ ساسا بن معاویہ ڈائریکٹ ابو ذر سے روایت لے رہے ہیں، اور یزید کی ملاقات ابو ذر سے ثابت بھی نہیں ہے۔ یزید 7 سال کا بچہ تھا جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب ابو ذر ربضہ میں گوشہ نشین تھے۔ اب آپ ثابت کریں کہ یزید کب جا کے ابو ذر سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کر دیا، اور آپ کو اگر احمد ہے تو آپ جواب دیں، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔